بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزری ہوئی روایتوں میں اپنی پوری زندگی جہاد کے لیے وقف کرنے کی آرزو اور تمنا، یہ جہاد کی انتہائی درجہ فضیلت کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا اور پھر دوبارہ اس دنیا میں آ کر شہادت کی تمنا کرنا، یہ بھی جہاد کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. اب آگے روایت بیان کر رہے ہیں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير امرة ففتح له وقال ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. امام بخاری اپنے شیخ یوسف ابن یعقوب الصفار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. یوسف ابن یعقوب الصفار الکوفی، کوفہ کے رہنے والے ہیں. سن ہجری 231 میں ان کا انتقال ہوا. قال حدثنا اسماعیل بن علیہ، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن علیہ ابن ابراہیم الاسدی. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسماعیل ابن ابراہیم ان کا نام ہے. ان کی والدہ کا نام علیہ ہے، اور جب ان کو اسماعیل ابن علیہ کہتے تھے تو یہ بہت چڑھتے تھے اور غصہ ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسماعیل ابن علیہ ہی سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. تو ان کے والد کا نام ہی ابراہیم تھا، مگر اپنے والد کی طرف نسبت کے بجائے اپنی والدہ کی طرف نسبت سے مشہور ہوئے. قبیلہ اسد سے تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کو الاسدی کہا جاتا تھا. تو آپ کا اصل نام ہے اسماعیل ابن ابراہیم الاسدی، لیکنہ اشتہر باسماعیل ابن علیہ. عن ایوب، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے ایوب سختیانی مراد مشہور محدث ہے. عن حمید ابن ہلال، حمید ابن ہلال العدوی البصری، وہ روایت کرتے ہیں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں مؤطا کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا. مقام مؤطا اتفاق سے رمضان المبارک کے بعد فلسطین کے سفر کے موقع پر مؤطا جانا بھی ہوا بندے کا. مقام مؤطا یہ اس وقت اردن میں واقع ہے. کسی زمانے میں یہ پورا خلافت عثمانیہ کے زیر تحت نگرانی، یہ اسلامی الخلافت الاسلامیہ کے زیر نگرانی ہوا کرتا تھا. مگر جب انگریزوں نے
خلافت اسلامیہ کے 1923 میں سقوط کے بعد دنیا عالم اسلام کو، خاص طور پر خلافت عثمانیہ کو تقریباً 60 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر اپنے باج گزار اور اپنے مطیع اور فرما بردار ایسے لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ریاستیں ان کو دے دی۔ تو ایسے اس موقع پر معطا کی جو جگہ ہے وہ اردن کے حصے میں آئی۔ تو یہ سعودی کی بارڈر ہے اور اردن کے اندر واقع ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسے جارڈن کہتے ہیں اور عربی زبان اور اردو میں اس چھوٹا سا ایک ملک ہے جو سعودی اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اسے جارڈن اور اردن کہا جاتا ہے۔ تو مقام معطا مدینۃ معطا کے نام سے وہاں پر ایک شہر آباد ہے۔ سن ہجری 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ایک لشکر کو یہاں پر روانہ کیا۔ آپ بذات خود اس میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس میں آپ شرکت کرتے اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ کی شرکت نہیں ہوتی بلکہ آپ صحابہ کو بھیج دیتے ہیں اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو سریہ معطا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں یہ خطبہ دیا کہ جب ان کو روانہ کر دیا اور وہ جا رہے تھے تو اس موقع پر، اور بعض روایت کے مطابق جنگ شروع ہو گئی۔ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے جب میں نے وہاں سے دریافت کیا کہ مدینہ سے کتنی دوری کے فاصلے پر ہے، تو مدینہ سے 2500 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر۔ کتنے ہزار کلومیٹر؟ 2500۔ یہ جن صحابہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان تمام کے تمام صحابہ کے مزارات وہاں پر موجود ہے، بندے نے وہاں پر حاضری بھی دی۔ تو یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے 2500 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور سفر طے کرنے کے بعد جہاد کیا، اور وہاں پر پہنچ کر اسی مٹی میں سو گئے اور شہید ہو گئے۔ بہرحال اخذ الرایۃ زید، کہ زید ابن حارثہ نے مسلمانوں کے جھنڈے کو لیا۔ زید نامی بہت سارے صحابہ ہیں، مگر یہاں پر زید سے مراد زید ابن حارثہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، یعنی آپ کے منہ بولے بیٹے۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء میں سے 24 انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے، اور حضرات صحابہ میں صراحتاً صرف ایک نام ہے، اور وہ ہے زید بن حارثہ۔ اور وہ کون ہے؟ زید بن حارثہ۔ یہ فرد فرید شخص ہے جس کا قرآن کریم نے صراحتاً نام دیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ تو حضرت زید بن حارثہ یہ دراصل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا، تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیے کے عطا کر دیا کہ یہ آپ کے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ دراصل ان کا تعلق فارس سے تھا، اور بعض کے کہنے کے مطابق ملک عراق سے تھا، فارس کے حدود سے تھا۔ یہ بچپن میں ان کو ان کی بستی سے کسی نے اٹھا لیا اور اٹھا کر لا کر غلام بنا کر بیچارے کو بیچ دیا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَبْدٍ، تو حقیقتاً یہ غلام نہیں تھا، بلکہ ان کو بچپن میں اٹھا کر لا کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ لیکن ان کی قسمت روشن ہونے والی تھی، اور پھر بکتے بکاتے یہ مکہ آئے، حضرت خدیجہ کے حصے میں آئے، اور پھر ان کی قسمت سورج سے زیادہ روشن ہوئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ بڑے ذہین و فطین تھے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہوئی. حضرت خدیجہ سے آپ کی نرینہ اولاد پیدا ہوئی مگر زندہ نہیں رہ سکی. قاسم پیدا ہوئے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. طیب پیدا ہوئے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. طاہر پیدا ہوئے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال ہو گیا. آپ کے بیٹے ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے جو کچھ بڑے ہوئے، 5-7 سال کے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہوئے اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی. زید بن ثابت حضور کی خدمت کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اسلام میں بھی داخل ہو گئے ابتدائی زمانے ہی میں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کے والدین کو پتا چلا کہ زید بن حارثہ یہ مکہ میں ہے. تو ان کے والد اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ ان کو لینے کے لیے پہنچے مکہ مکرمہ. اب جب وہ مکہ آئے تو زید سے کہا چلو. میں تو غلام ہوں، آقا سے پوچھ لو. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بھئی یہ ہمارا بچہ ہے، ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے. تو حضرت زید بن حارثہ کے والد خوش ہو گئے کہ بھئی بیٹا ہے باپ کے ساتھ اور اپنی ماں کو ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے گا. انہوں نے اجازت دے دی ہے اس کا مطلب، اور کہا کہ بھائی آپ کے آقا نے ایسا کہا کہ بھئی وہ آنا چاہے تو لے جا سکتے ہیں. تو زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں عجیب شش و پنج میں مبتلا ہوا. میں سوچنے لگا کہ اپنی ماں کی زیارت کے لیے جاؤں یا خیر البریہ کے پاس ہوں. کہا بہت سوچنے کے بعد میرے دل نے اور میری عقل نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میرے لیے زیادہ انفع ہے. میں نے اپنے والد سے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے میرے اوپر چھوڑا ہے تو میں نہیں ہوں. کہا کہ وہ چونکے کہ عجیب انسان ہے، آنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. لہذا والدہ کو سلام کہیے، اگر ان کو آنا ہے تو یہاں آ کر مل لے، لیکن میں نہیں آ سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے کہ زید کو کیسی محبت ہے اللہ کے رسول سے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو بھی پسند نہیں کیا. دنیا میں کون ہے؟ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے آپ میرے بیٹے. فصار متبنى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب وہ حضور کے متبنہ ہے. فاشتهر بزید بن محمد، تو وہ زید بن محمد سے کیا ہو گئے؟ مشہور. مگر قرآن کی آیت نازل ہوئی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تو حضور نے کہا کہ بھئی آپ کو زید بن حارثہ کہا جائے گا، آپ کے والد کی طرف منسوب کیا جائے گا، آپ کو محمد نہیں کہا جا سکتا ہے. تو آپ کو اس کی بڑی تکلیف. تو فرماتے ہیں آپ کی دلجوئی کے لیے قرآن نے کہا فلما قضى زید منها، کہا کہ چلو زید تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگا رہے، وہ ہٹ گیا، تو چلو ہم تمہارے نام کو دوام بخشتے ہیں اللہ کی کتاب. تو حضرت زید بن حارثہ کی دلجوئی کے لیے ان کے نام کو قرآن میں ذکر کر دیا گیا فلما قضى زید منها وتزوجنا کہا. اسی سے حضرت زید بن ثابت کے عند اللہ و عند رسول اللہ مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے نام کو صراحت کے ساتھ قرآن میں کیا کر دیا گیا؟ ذکر کر دیا گیا. بہرحال
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے حضور کو ان سے اتنی محبت تھی کہ حضور کی محبت کی وجہ سے لوگ ان سے کہتے تھے زید حب رسول اللہ، زید حضور کے چہیتے، کیا کہتے تھے؟ زید حب رسول اللہ۔ ان کے بیٹے اسامہ تھے، باپ سے کم نہیں تھے۔ حضرت زید کا نکاح پہلے زینب سے ہوا تھا، پھر زینب کو آپ نے طلاق دے دی کسی وجہ سے، اور وہ آپ کے نکاح میں آئی، اور پھر آپ کا نکاح ثوبیہ سے ہوا، حضرت ثوبیہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو ثوبیہ آپ کے ساتھ تھی، تو آپ کی پرورش میں حضرت ثوبیہ کا بڑا دخل تھا۔ تو پھر اس کے بعد ان کا نکاح حضرت ثوبیہ سے ہو گیا، عمر میں ان سے بڑی تھی، اور ان سے بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت اسامہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبیہ کو اپنی ماں کی طرح مانتے تھے، تو ان سے بھی محبت تھی اور زید سے بھی محبت تھی، اور پھر وہاں پر اسامہ آ گئے تو پھر کہتے تھے حبل وابن حب رسول اللہ، کہ زید بھی اللہ کے رسول کے پیارے اور اسامہ بھی اللہ کے رسول کے پیارے، حب وابن حب رسول اللہ۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے اسامہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ پیارا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اسامہ اللہ کے رسول کو پیارا، اسامہ اللہ کے رسول کو پیارا۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا ہو، پھر وہ کیسے اللہ کے رسول کی ملازمت اور آپ کی صحبت کو چھوڑ سکتے ہو؟ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ نے معطا کی طرف جب لشکر کو اور سریے کو بھیجا تو حضرت زید کو اس کا امیر بنایا، اور حضرت زید کے تحت حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت جعفر طیار تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، یہ تمام کے تمام ان کے تحت تھے اور آپ امیر تھے۔ تو فرماتے ہیں آگے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا، اخذ رایۃ زید، کہ لشکر کے جھنڈے کو، مسلمانوں کے لشکر کے جھنڈے کو حضرت زید نے پکڑا، فاصیب، بس وہ تکلیف پہنچائے گئے، لفظی ترجمہ، اور یہاں پر وہ معنی میں ہے فاصیب ای فاستشہد، تو وہ شہید کر دیے گئے، حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے۔ اب جب حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے تو ثم اخذها جعفر، اس جھنڈے کو حضرت جعفر نے لیا، جعفر بن ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے حقیقی بھائی، حضرت جعفر بن ابی طالب، تو انہوں نے اسے لیا۔ حضرت جعفر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے اور آپ کو بہت پیارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم اخذها جعفر، پھر اسے جعفر ابن ابی طالب نے لیا، فاصیب، وہ بھی شہید کر دیا، اس لیے کہ سامنے جو لشکر تھا وہ بہت بڑا تھا۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ، پھر شاعر رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کو لیا۔ ایک ہے ابو عبیدہ بن الجراح، وہ ہے مہاجر، اور یہ ہے عبداللہ بن رواحہ، یہ ہے انصار، یہ من شعراء رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے حق میں بہترین اشعار کہنے والے صحابہ میں سے تھے، انصار سے ان کا تعلق تھا۔ حضور کے شعراء میں حضرت 3 شاعر بہت زیادہ مشہور تھے، جن میں کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت، ان تینوں کو شعراء اور رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن زہیر۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے اشعار کو بہت سارے صحابہ نے کہے، البتہ یہ 3 صحابہ نے بکثرت اشعار کہے حضور کی تعریف میں، اس وجہ سے، اور اسلام کے سلسلے میں اور غزوات کے موقع پر اس وجہ سے ان کو شعراء اور رسول سے یاد کیا جاتا ہے۔
مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے شعراء الرسول عربی زبان میں. اس میں ان تمام کے تمام شعراء کے احوال اور ان احوال کے ساتھ ان کے اشعار کو آپ نے جمع کیا ہے کہ کس موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اشعار کہے. بہرحال بڑے جلیل القدر صحابی تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. ثم افادها خالد بن الولید, پھر حضرت خالد بن ولید نے اسے لے لیا. سیف مسلول من سیوف اللہ, اللہ کی سونتی ہوئی تلوار. عن غیر امرت, کہ انہوں نے لیا. کیا مطلب کہ اس سے پہلے جو تھے ان لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا اسی وقت کہہ دیا. روایت میں آتا ہے دوسری روایتوں میں کہ حضور نے کہا کہ بھائی امیر رہیں گے کون؟ زید بن ثابت. پھر اس کے بعد اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر امیر ہوں گے, اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. یہاں تک کہ حضور نے بتایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان نہیں کیا کہ آگے کون امیر ہوں گے. اب جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو ان تینوں کی شہادت کے بعد کس کو امیر بنایا گیا؟ تو آپ نے نہیں کہا تھا, لیکن صحابہ نے اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا. اس لیے فرما رہے ہیں ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرۃ, کہ پھر خالد بن ولید نے اسے لے لیا اس طور پر کہ ان کو کسی نے امیر نہیں بنایا. حضور نے ان کو نامزد نہیں کیا تھا, بلکہ حضرات صحابہ نے انہیں اپنے طور پر کہ بھئی کوئی تو امیر ہونا چاہیے, اس لیے ان کو امیر منتخب کر لیا. فَفُتِحَ لَهُ, اور جنگ میں فتح ان کے ہاتھوں پر حاصل ہوئی. وقال ما يسرنا انهم عندنا. بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیف مسلول من سیوف اللہ, انہوں نے اس معرکے کو بہت ہی زیادہ ذہانت اور فطانت کے ساتھ فتح کیا. حضرت خالد بن ولید حدیث عہد بالاسلام, ابھی ایک اسلام میں داخل ہوئے. ان کو اسلام میں داخل ہونے کو کوئی بہت زیادہ آسانی ہوا, اس لیے کہ خالد بن ولید بدر, احد اور خندق, ان تینوں جنگوں میں کفار مکہ کی طرف سے, اور احد میں کچھ دیر کے لیے کفار کی کامیابی میں سب سے بڑا رول انہی کا ہے. فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید نہ اسلام سے پہلے کبھی ہارے ہوئے لشکر میں رہے, نہ اسلام کے بعد کبھی کسی ہارے ہوئے لشکر میں آئے. بعض حضرات نے لکھا ہے انسانی تاریخ میں, اسلامی نہیں, انسانی تاریخ میں اگر سب سے کامیاب کوئی جنرل گزرا ہے تو وہ خالد بن ولید. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40,000 سے زیادہ بستیوں کو آپ نے فتح کیا. کتنی؟ 40,000 سے زیادہ بستیوں کا آپ نے فتح کیا. خالد بن ولید کے عروج کا آغاز موطا سے ہوتا ہے. خالد بن ولید کے عروج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ موطا سے ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف مسلول من سیوف اللہ کہا, اور خالد بن ولید کے سلسلے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے آپ کو شہادت نہیں ملی کہ اگر آپ شہید کر دیے جاتے تو اللہ کی تلوار کا ٹوٹنا لازم ہوتا ہے. جیسے اللہ کی ذات یہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے, اللہ کی صفات بھی پاک, تو جس کا تعلق اللہ سے ہو جاوے وہ بھی کسی طرح سے معیوب نہیں ہو سکتا ہے. لہذا بھرپور کوشش کے باوجود بھی آپ کو شہادت میسر نہیں آ سکتی. لیکن آپ فرماتے تھے کہ میرے بدن میں ایک بال برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر زخم نہ آئے. کتنی؟ ایک بال برابر بھی جگہ میرے بدن میں کہیں ایسی نہیں جہاں پر مجھے اللہ کے راستے میں زخم نہ آیا. اور کہا میں ہمیشہ تمنا کرتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں کیا ہو جاؤں؟ شہید ہوں. اسی لیے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ رونے لگے.
لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بہادر انسان ہونے کے باوجود اس طرح سے بزدلوں کی طرح بستر پر مرے، کہا کہ یہ مجھے پسند ہے۔ لیکن بہرحال نیت المؤمن خیر من عملی، انہوں نے عالم اسلام اور مسلمان اور اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ ان کو بھی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے شہادت سے کم کوئی مرتبہ ملا ہوگا نہیں۔ یہی اللہ رب العزت کی رحمت سے کیا ہے ہماری امید ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا بغیر کسی کے نامزدگی کے، ففتح لہ، اور ان کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ بہرحال یہ تینوں کے تینوں صحابہ مقام معطا میں آج بھی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور ان کے مزار بنے ہوئے ہیں۔ جب آدمی وہاں پر جاتا ہے تو آدمی پر عجیب سی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ بیچارے کتنے دور آئے اور آنے کے بعد اسی مٹی میں کیا ہو گئے، دفن ہو گئے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانے۔ ان کی اپنی کوئی غرض ان سے وابستہ نہیں، ان کو مال نہیں چاہیے، ان کو عزت نہیں چاہیے، ان کو نام نہیں چاہیے تھا، وہ صرف لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا نام بلند۔ ان کی نیت یہ تھی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ تو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آج پوری امت انہیں یاد کرتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ وقال ما يسرنا انهم عندنا، اور فرماتے ہیں کہ ما يسرنا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس جملے کو لایا گیا تو اس جملے کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو راوی یوسف ابن یعقوب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جملہ بیان کیا ما یسرنا انہم عندنا، اور ایوب سے دوسری روایت میں یہ ہے ما یسرہم انہم عندنا وعیناہ تذریفان۔ اب دونوں صورتوں میں اس کا معنی الگ الگ ہوگا۔ ما یسرنا انہم عندنا، انہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا مطلب؟ انہیں شہادت کا مقام ملا تو شہادت کا مقام اور اس کی فضیلت کو ملنے کی وجہ سے وہ اس بات کو نہیں پسند کر رہے ہیں کہ یار وہ زندہ رہتے تو اچھا ہوتا، ہمارے پاس زندہ رہتے تو اچھا ہوتا۔ ان کا شہید ہونے پر انہیں کوئی افسوس نہیں کہ انہیں اتنا اونچا مقام مل گیا کہ مرنے کے بعد اور شہادت کے بعد بھی انہیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ گویا کہ ان کا مطلوب انہیں مل گیا۔ قال ایوب، اور ایوب کہتے ہیں اوقع، کہ راوی کا یہ کہنا ما یسرہم انہم عندنا، یہ چیز انہیں خوش نہیں کرے گی کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ ما یسرنا عندہم، دونوں کا معنی یہ ہوتا ہے انہیں یہ خوش کرے کہ وہ ہمارے پاس رہے، یا پھر ما یسرہم، انہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ تو صرف الفاظ میں تھوڑا سا ہیٹ گئے ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وعیناہ تذریفان، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ سب مدینہ سے 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو رہا تھا، اس زمانے میں لا موبائل ولا ہاتف ولا ٹیلی فون ولا کچھ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں بتائی جا رہی تھی وحی کے ذریعے سے۔ بعض مرتبہ سارے پردوں کو ہٹا کر ساری چیزیں حضور کی نظروں کے سامنے آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہوئے حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح جس کو پالا تھا، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت پر افسوس تھا، آپ کو افسوس تھا اپنے بھائی جعفر کی شہادت پر، اور آپ کو افسوس تھا عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول کی شہادت پر۔ تینوں ایسے لوگ تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ بات کہ وہ تو گئے جنت میں،
لیکن ہم نے تو بہرحال ہمارے محبوبوں کو کیا کر دیا ہے؟ کھو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیا ہو گئے؟ جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا بنت زینب کا، تو حضور رونے لگے، تو صحابہ کہنے لگے کہ حضور آپ تو کہتے ہو کہ نوحہ جائز نہیں، آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ تو برابر سوال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوحہ میں نے منع کیا ہے، کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا، آئے تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، اس سے منع کیا ہے۔ لیکن اپنا کوئی محبوب اگر اپنے سے جدا ہو جاوے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاوے تو یہ تو رحمت کا اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنوں کے فراق پر رونا آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنوں کے فراق پر یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضور نے رو دیا کہ میں نے اپنے 3 محبوبوں کو اس وقت کیا کر دیا ہے؟ کھو دیا ہے۔ وہ اگرچہ جنت میں چلے گئے مگر ہمیں ان کی جدائی ہمیشہ کیا ہوتی رہے گی؟ محسوس ہوتی رہے گی۔